چیز ہے نیت کا درست رکھنا، دوسری چیز ہے باوضو ہمیشہ باوضو رہنا، اور تیسری چیز ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی مسنون دعاؤں کو ہمیشہ پڑھتے رہنا۔ اب دیکھیں نبی علیہ السلام نے کتنی پیاری دعائیں سکھائی ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ سونے لگو تو دعا پڑھا کرو اللہم باسمک اموت و احیا۔ اب دیکھو بندہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا ہے، فرمایا جب اٹھ جاؤ تو پڑھو الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اب یہاں ایک اور بات بھی ابھی میرے دل میں آ گئی، وہ بھی عرض کیے دیتا ہوں۔ اکثر ساتھی جو ہے فون کرتے ہیں، میسج کرتے ہیں، کہتے ہیں جی حضرت ہم تہجد کے لیے اٹھ جاتے ہیں مگر تہجد پڑھی نہیں جاتی ہے، ہم فجر کے لیے اٹھ جاتے ہیں مگر بسترے سے اٹھ کے نماز کے لیے جایا نہیں جاتا ہے۔ تو بھائی اس کے لیے بڑا زبردست طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا یہ جو سکھائی ہے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، ایک تو اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، اور دوسرا نبی علیہ السلام کا مبارک طریقہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی اٹھتے تو میرے محبوب ایسے یہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو ایسے اپنی آنکھوں کے اوپر ایسے ملتے تھے، ایسے ملتے اور ملتے ہوئے پڑھتے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ ہم نے اس کا بڑا تجربہ کیا ہے۔ الحمدللہ نبی علیہ السلام کی ہر سنت میں نور ہے، ہر سنت میں برکت ہے۔ ہم نے اس کا بڑا تجربہ کیا ہے کہ جب بندہ بیدار ہو جاتا ہے تو بیداری کے حال میں بندہ اس طرح دعا پڑھے اور آنکھوں کے اوپر ایسے ہتھیلیاں ملتا رہے اور دعا پڑھ لے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ میں نے اس کا بہت سارے ساتھیوں کو اس کا بتایا تو انہوں نے الحمدللہ مجھے جواباً پھر بتایا کہ واقعی حضرت اس کی برکت سے الحمدللہ اللہ ہمیں تہجد کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، اللہ فجر پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے جو بھی ہماری رہنمائی کی ہے سبحان اللہ وہی زبردست اعمال ہے جو نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھائے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نبی علیہ السلام کی بتلائی ہوئی ایک ایک دعا کا اہتمام کیا کریں۔